تو ان تمام جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے خیال میں مفتاح اسماعیل صاحب سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی. ان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ مفتاح بھائی وقت دینے کے لیے. مفتاح بھائی دیکھیں سارے مسائل تو ہمارے سامنے ہیں, ان مسائل کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہوئی ہے, تمام اطراف میں اخبارات کے اندر ہو رہی ہے, آپ کے کالمز بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں, آپ اس کے اندر سلوشن بھی دے رہے ہیں. تو اب عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے اور ہم بھی آپ کے توسط سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی اس کے پاس سلوشن کیا ہوں گے, اس کو کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ پٹڑی کے اوپر واپس لے آئے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. جی خاور بھائی بہت شکریہ. دیکھیں دو بڑے سنگین مسئلے ہیں جو اس وقت فی الفور کرنے پڑیں گے, ریفارمز بھی بعد میں آئیں گے. پہلا جو ہے وہ کہ آپ کو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. مارچ کے پہلے ہفتے میں شاید آئی ایم ایف کی ٹیم ادھر آئے گی اور جو آپ کا جو ایگزسٹنگ پروگرام ہے, جو آج کل پروگرام چل رہا ہے 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی, اس کی آخری ریویو کرے گی. وہ جو ریویو ہوگا وہ اکتوبر سے جنوری کے دسمبر کے ڈیٹا کا ہے, وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات کرنی ہے جو بجٹ کے ساتھ آئے گا. تو وہ آپ نے سب سے پہلا جو ضروری کام ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے آپ انشورنس لے لیں, آئی ایم ایف کا بیمہ لے لیں, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیفالٹ کی باتیں ہی نہ ہو شروع, اور جو آج کل ہم سیفٹی کی طرف ہیں اسی طرح رہیں. جو دوسرا بڑا کام ہے, جو اتنا ہی بڑا کام ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے. آپ اس وقت پاکستان کے 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, اور اس میں جو میجورٹی جو نیچے آج کل جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ مہنگائی اتنی تیزی سے کہ ان کی آمدن نہیں بڑھ رہی ہے. آج ایک رکشہ چلانے والا جو کہ ایک زمانے میں مڈل کلاس گنا جاتا تھا, وہ بھی تقریباً خط غربت کے نیچے آ گیا ہے. تو پاکستان کے اندر مہنگائی کم کرنا ضروری ہے. وہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ کو ان شعبوں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا کہ جو آج تک ٹیکس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ پراپرٹی, ریل اسٹیٹ, ایگریکلچر اور سروسز, جس کے اندر دکاندار, ریٹیلر, ہول سیلر, لائرز, ڈاکٹرز وغیرہ شامل ہیں. ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا, اور نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بہت ٹیکس لگ جاتا ہے. تو آپ نے کم از کم وہاں پہ ٹیکس لگانا ضروری ہے, اور حکومت کے اخراجات کو تھوڑے سے کم کریں. اگر حکومت کا خسارہ کم ہوگا تو ہی آپ کم پیسے چھاپیں گے, اور جب پیسے کم چھاپیں گے تو پوری پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی. اس وقت اگر آپ 10-20 روپے پیٹرول سستا کرتے ہیں, 10-20 روپے بجلی سستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پیٹرول مثال کے طور پر 40% امیر ترین پاکستانی 90% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے لینڈ کروزر والوں کو تو ایک رعایت دے دی, لیکن اس کا خرچہ, کیونکہ اس کو پیسے جو آپ دیں گے وہ چھاپ کے دیں گے, نوٹ پہ چھاپ کے دیں گے, تو پورے پاکستان میں مہنگائی آتی ہے. تو حکومت کی 2 ترجیحات جو ہونی چاہیے, نمبر 1 پہلی ترجیح جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا ہے. نمبر 2 مہنگائی کے اوپر سیریسلی کام کرنا ہے, کہ آپ اس وقت گروتھ کو بھول جائیں, ہر چیز کو بھول جائیں. آپ نے پہلے مہنگائی کم کرنی ہے. جب مہنگائی کم ہوگی تو شرح سود بھی کم ہوگی, خسارے بھی کم ہوں گے, دیگر چیزیں اچھی ہوں گی. تو مہنگائی کم کرنی. چلیں میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب. جی چودھری صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب اس کے ساتھ ایک تیسرا ایڈ کر لیں کہ جو آپ اور میں تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے. مجھے حتمی رپورٹ ملی ہے کہ 8 لاکھ یعنی 7 اور 8 لاکھ کے قریب پچھلے 1 سال میں پاکستانی جو ہے ملک سے چلے گئے ہیں, اور کئی گنا اس سے زیادہ پریشر ہے. نہ پاسپورٹ کے دفتروں میں رش کم ہو رہا ہے, نہ امبیسیوں کے اوپر فلڈ ہوا ہوا ویزوں کے لیے. تو پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ آپ نے متزلزل کر دیا ہے. اس کو واپس لائیں, اور پاکستان کے لوگ اپنے سسٹم پر, اپنی حکومت پر, اپنی سیاست پر, اپنی معیشت پر دے شوڈ ہیو کانفیڈینس, اینڈ ناٹ اونلی دے شوڈ فلی نس جڑے تھوں, بلکہ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر کا رخ کریں. اس کو بھی آپ تیسرا مسئلہ بڑا جو ہے میرے خیال میں یہ بھی اپنا سر اٹھا چکا ہے. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستانی ہر دور میں باہر گئے ہیں, اور جو مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں وہ تو ہم کو پیسے بھی بہت بیچتے ہیں, جس کی وجہ سے آج معیشت چل رہی ہے. لیکن اس وقت آپ پاکستان کو دبئی یا ابو ظبی یا امریکہ یا یورپ کے مقابلے تو نہیں کھڑا کر سکتے. تو جو پاکستانی جانا چاہتا ہے وہ چلے جاتا ہے, یا جا سکتا ہے وہ چلے جاتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے. دیکھیں جب یہ لیبیا کے اندر ٹریجڈی ہوئی تھی اور 400 لوگ جب شہید ہوئے تھے, تو اس میں تو زیادہ تر پاکستانی تھے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم کیسی معیشت چلا رہے ہیں کہ ہمارا جوان لڑکا جو ہے 22 سال کا 25 سال کا, وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر ایلیگلی یورپ جانے کی کوشش کرتا ہے, مشکل اپنی زندگی کے اوپر جان کو ہتھیلی میں رکھ کے جاتا ہے. تو لیکن یہی میری گزارش ہے نا کہ اگر آپ ایک آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیتے ہیں, اور دوسرا آپ مہنگائی کم کرتے ہیں,
تو پھر آہستہ آہستہ اچھی ہونا چیزیں شروع ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ آپ کی شرح سود کم ہوگی، ادھر کاروبار بڑھے گا، ادھر روزگار بڑھے گا. لیکن پہلی دو پرائیورٹیز میری ہیں وہ وہی ہونی چاہیے کہ آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کریں اور مہنگائی کم کریں. لیکن اچھا یہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ مطلب جو بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کریں اور مہنگائی کم کریں، تو یہ ان کی باتوں بات کی اپنی بات میں کانٹرڈکشن ہے بظاہر، کیونکہ آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، گیس کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرول کے اوپر جو ہے لیویز وغیرہ ٹیکسیشن لگائیں. اب کیپیسٹی ٹریپ کے اندر آپ آلریڈی موجود ہیں، سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا بڑا ہوا ہے، پہاڑ اتنی آپ کے اوپر جو ہے آلریڈی لائبلٹی موجود ہے، تو ایسے میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جاتے ہوئے مہنگائی کس طرح کم ہوگی سر؟ اچھا، اب حسن بھائی دیکھیں، کیونکہ کیئر ٹیکر حکومت نے اتنی زیادہ ٹیکسیشن کر دی ہے، سوری اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی ہیں گیس کی، پیٹرول کی، بجلی کی، کہ اب جو بڑھانی تھی وہ بڑھ چکی ہیں. سو مطلب اب کوئی مزید مطلب ہے کہ اب کل پرسوں بھی کچھ گیس بڑھی تھی پچھلے 2-3 دنوں پہلے، تو وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں. اس وقت آئی ایم ایف آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان کی نرخیں بڑھاؤ، آئی ایم ایف آپ کو یہ جنرلی ضرور کہے گا کہ ٹیکس جمع کرو. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر اور ٹیکس لگاتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس اور لگاتے ہیں، یا غریب لوگوں کے اوپر سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یا آپ دکانداروں سے ٹیکس لینا شروع کرتے ہیں، یا آپ جو پہلی پراپرٹی چھوڑ دیں، دوسری پراپرٹی چھوڑ دیں، تیسری پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لینا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ صوبوں کو تھوڑا کم پیسے دیتے ہیں. آج آپ کا جو صوبہ ہے وہ 63% پیسہ لے جاتا ہے آپ کا، اگر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو ملا لوں میں، 63% جو وفاق پیسے جمع کرتی ہے اس کو صوبوں کو دے دیتے ہیں. ان کے پاس وافر پیسے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں آتی. اگر آپ تھوڑا سا صوبوں کو کم پیسے دیں گے تو ان کو اپنے ٹیکس جمع کرنے ہوں گے، جس میں پراپرٹی شامل ہے، جس میں زراعت کے ٹیکس شامل ہے. لیکن اگر آپ پوری زراعت کو چھوڑ دیتے ہیں ٹیکس کے نیٹ سے، اگر آپ پوری پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کے نیٹ سے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور اگر آپ صرف نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جس کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں اس کی کمر. انڈسٹری پر ٹیکس کی بات نہیں کر رہے، آپ زراعت کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، تو انڈسٹری میں بھی اچھے خاصے پیسے کئی لوگ منافع بنا رہے ہیں، تو آپ میرے خیال سے ان کی بات بھی کریں میرے خیال سے. نہیں بالکل، آپ 39% تو ٹیکس ہے، اگر آپ چاہیں تو 2-4% اور بڑھا دیں. اچھا مفتاح صاحب، آج کل ایک بہت جو موضوع جی مفتاح صاحب، کہ ہماری 50% جو ہے وہ معیشت سروسز سیکٹر کی ہوتی ہے، 30% جو ہے وہ انڈسٹری یا 20% زراعت ہے. جو انڈسٹری 30% ہے وہی 80% ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. تو زراعت کا شعبہ اور انڈسٹری کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری ٹیکس نہیں دے رہی ہوتی، مینوفیکچرنگ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. تو آپ نے ایکچولی جو تھنگ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے اوپر تو ٹیکس ڈالا ہوا ہے، آپ نے ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ڈالا.